ایک یہ بچی نے پوچھا تھا کہ کیا لڑکی اپنے سسرال کی شکایت اپنے میکے میں آ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سسرال یہ میکے سے قطع نظر شکایت کا مسئلہ ہے۔ شکایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اپنی فریاد بیان کرنا، اپنے اوپر جو ظلم ہے وہ کسی کے پاس ذکر کرنا تاکہ اس کا حل پتہ چلے، یا اس ظلم کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شکستہ دل ہو چکا ہے تو حوصلہ حاصل کرنے کے لیے اپنوں کے سامنے یا کسی قریبی کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اس کی تو بالکل گنجائش ہے۔ اور ایک شکایت ہوتی ہے لڑوانے کے لیے کرنا، تاکہ یہاں پر آ کے بتائیں، تاکہ پھر گھر والے یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو جواب دے اور ایک لڑائی اور فتنہ اور انتشار برپا ہو۔ تو اپنی فریاد کے طور پر ذکر کرنے میں تو حرج نہیں ہوتا، لیکن اس طرح لڑوانے کے لیے یا ایسے کوئی کم ذہن کا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس طرح میں شکایت کروں گا تو لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے گا، تو ایسے بچوں کی تربیت بھی ہونی چاہیے اور یہ نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اس سے انسان ضرور گناہ گار ہوگا۔ یہ ایک مطلقاً شکایت ہے۔ اور اب جو آپ نے پرٹیکولر کہا، اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ اگر بچی اپنی سسرال کی باتیں میکے آ کے بتاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فریاد کے طور پر ہے، اگر اس طرح ہے کہ بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے تو ماں باپ حوصلہ دیتے ہیں، بھائی بہن حوصلہ دیتے ہیں، تو انسان میں ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حالات کا سامنا کرنے لگ جاتا ہے اور برداشت کرتا ہے، اور اپنے گھر بچانے کے لیے بچیاں اس طرح حوصلہ پا کر دوبارہ نئے سرے سے عمل شروع کر دیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یوں ہے کہ شکایت اس انداز سے آگے کی کہ گھر والے میرے بیک پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر آ کے میرے سسرال میں ایک ایک لفظ کے بارے میں حساب کتاب ہو، یہ کیوں کہا تھا ہماری بچی کو، اس وقت ایسا کیا کہا تھا، اور اس میں یقینی سی بات ہے کہ فتنہ ہوگا، انتشار ہوگا، لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، تو پھر ایسی شکایت کرنے کا مطلب ہے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، اپنے گھر کے سکون کو تباہ کرنا اور جدائی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرنا۔ کیونکہ جب شکایت ہوتی ہے، میکے والے آ کر اگر سسرال والوں کو دبا بھی دیں، مثلا خاندان بڑا دبنگ قسم کا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا شوہر کے دل میں پھر اس کے بعد وہ محبت رہے گی؟ زبردستی کسی کو اپنا مطلب قریب کرنے کی کوشش کرنا کہ مجھے دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں، میں دیکھتے کیوں نہیں ہوں؟ اچھا جی، وہ بیچارہ ڈر کے دیکھے، اس میں کوئی مزہ آئے گا؟ اس طرح زندگی گزارنے کوئی فائدہ ہے؟ یہ سلطان رہی مصطفیٰ قریشی کا ملاپ ہے یا میاں بیوی کا ملاپ ہے؟ تو پھر وہ اس طرح کی رسمی کارروائیاں رہ جاتی ہیں۔ سسرال والے بھی سامنے ذرا نرم رویہ رکھتے ہیں کہ نہیں بھی میکے والے آ جائیں گے پھر دوبارہ، لیکن وہ محبت اور پیار تو قائم نہیں ہوتا۔ تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ کوشش ہونی چاہیے بچی کو کہ اپنے سسرال کے معاملات کو کم سے کم اپنے میکے میں آ کے ڈسکس کرے، کیونکہ وہ لوگ جب ری ایکشن دکھائیں گے ان کو نہیں پتا کہ ساس کا مزاج کیا ہے، شوہر کا کیا ہے، نندوں کا کیا ہے، سسر کا کیا ہے، دیور جیٹ کا کیا ہے، وہ بچی بہتر جانتی ہے کیونکہ اس گھر میں ہے۔ تو اس لیے پھر وہ کام بگڑتا ضرور ہے، بنتا بہت کم ہے۔ ہاں، اگر وہ سمجھتی ہے کہ اپنے تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود، اچھی تربیت کو بروئے کار لانے کے باوجود پھر بھی سسرال والے زیادتی کریں تو پھر اپنے والدین سے ڈسکس کرنے میں حرج نہیں، اور اس میں بھی حتی الامکان ہونا چاہیے کہ یہاں اچھی طرح مشاورت ہو، پھر محتاط قدم اٹھایا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ دیکھیے، بہن نے کویسچن کیا تھا کہ وضو کے بعد میک اپ اگر کسی عورت نے کر لیا اور پھر نماز کا وقت آ گیا تو کیا میک اپ کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں دو سوال کے پہلو نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وضو کے بعد اگر میک اپ کیا تو وضو قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو یہ وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں ہے، وضو بالکل قائم ہے۔ دوسرا یہ سوال کا پہلو ہو سکتا ہے کہ اگر میک اپ کر لیا اور اس میں کوئی ناجائز چیز سنتے ہیں، جیسے جو لپسٹک کے اندر ہے، نیل پالش میں ہے، کوئی ناجائز چیز ملی ہو تو کیا اس سے وضو پہ فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اگر فرض کر لیں ناجائز چیز بھی اس میں ملی ہوتی، وضو پہ فرق نہ پڑتا، یہ بھی وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں ہے، وضو تو قائم رہتا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر واقعی کوئی ناجائز چیز ہو تو اس کے ساتھ نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جو ہمارے یہاں کے میک اپ ہیں، یا فرض کر لیں باہر سے بھی کوئی پروڈکٹ آتی ہے، جب تک اس کے بارے میں 100% شیورٹی نہ ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے، اسے حرام یا ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ شیورٹی کیسے حاصل ہوگی؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے حرام کو ملتے ہوئے دیکھا ہو، یا کوئی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی شخص جس سے کبھی جھوٹ منقول نہ ہوا ہو، ظاہر باشرع ہو، وہ خبر دے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ناجائز چیز ملی ہے، اس کے بھی دیکھنے کی شرط ہے، ایسے شخص کو عادل کہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو خود نجاست کا کوئی اثر اس کے اندر نظر آ رہا ہو، فرض کر لیں کوئی اسمیل وغیرہ ایسی کوئی ہو، فرض کر لیں، تو پھر ایسا ہے۔ ورنہ خالی گمان کے جی باہر سے چیز آتی ہے، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے سور کی چربی ملا دی ہو، فلاں چیز ناپاک آئل ملا دیا ہو،
اس کا کوئی اعتبار نہیں، آپ کے لیے اس شے کا استعمال جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے دل نہیں مانتا، میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں، بالکل کر سکتا ہے، نہ استعمال کرے، لیکن وہ اپنے تقوی کو مسلط نہیں کر سکتا کسی اور پر۔ اسی طرح وہ تقوی کو بنیاد بنا کر فتویٰ نہیں دے سکتا یہ چیز حرام ہے۔ ایسا متقی پھر متقی نہیں رہے گا، وہ صفت تقوی سے خالی ہو جائے گا، باہر نکل آئے گا، دائرہ تقوی سے باہر نکل آئے گا، کہ جو بغیر کسی تحقیق اور جستجو کے ہر چیز کو حرام کہتا پھرے اور اس کو مشروع بتاتا پھرے، اس کا مطلب اس میں تقوی ہی نہیں ہے۔ خود ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تقوی یہ نہیں کہ ہر چیز کو فوری طور پہ حرام کہہ دیں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اس کو حلال مانا جائے، کیونکہ اصل حلال ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز ادا کرنا بالکل جائز ہے، جب تک کہ کنفرم 100% یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ملی ہے یا نہیں۔